تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑائی اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ نہیں تو اس وقت لوگ ہزاروں کے شکل بنے ہوئے ہیں، لوگ اپنی شاپنگ کے اندر مصروف ہیں، کوئی کپڑے خرید رہا ہے تو کوئی جوتے خرید رہا ہے، کوئی بچوں کے لیے عید کا سامان خرید رہا ہے۔ یہ اس اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کے تمام چیزوں سے نکال کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے ذریعے سے ہم تک اللہ رب العالمین نے ہدایت پہنچائی اور ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مختصر گفتگو ہوگی۔ اللہ کن لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے وہ لوگ جنہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، پوری مخلوقات میں وہ فضیلت والے ہیں، درجات کے اللہ نے بلند کیے ہیں، عظمت سے اللہ نے انہیں نوازا۔ تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو اس قدر فضیلت دی، عظمت دی، شان دی کہ اسے ہواؤں میں اڑنا سکھا دیا، خشکی کا حکمران بنا دیا اور پانی میں اسے تیرنا ہم نے سکھا دیا۔ خشکی اور تروی میں ہم نے اسے حکومت عطا فرما دی، بادشاہت اسے عطا فرما دی، اسے عزتوں سے نواز دیا، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں میری ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ میں نے حضرت انسان کو عزت، شرف اور مقام عطا۔ پھر انسانوں میں آگے اللہ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو عزت، شرف اور مقام سے نوازا۔ اللہ کے ہاں وہ انسان ہے جو مومن ہے، مسلمان ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ لوگوں جنہیں ہم نے دل دیے، جنہیں ہم نے سوچنے کے لیے دل اور دماغ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کام دیے ہیں، ان تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود اگر وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانتا نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ جانور ہے، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ آپ 2 دن بھوکے کو روٹی ڈالیں، تیسرے دن وہ آپ کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، اسے پتہ ہے اپنی یہاں سے مل جائے گا۔ آپ اللہ کا کھاتے ہیں، انسان اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کا دیا ہوا سانس لے رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا وجود استعمال کر رہا ہے۔ ایک نعمت اللہ کی ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میری اتنی نعمتیں ہیں اگر تم انہیں شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بھی کوئی اگر اپنے خالق و مالک کو پہچانے گا نہیں تو وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے نبی نوح سے کیا کہا تھا، یہ کشتی بن گئی، اب میرا عذاب آنے لگا ہے، اس کشتی کے اندر
کتے کو بٹھا لو، خنزیر کو بٹھا لو، ناپاک اور پاک چیزوں کو بٹھا لو، لیکن آپ کی کشتی میں مشرک نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ کے یہاں کتے اور خنزیر کا تو کوئی نہ کوئی مقام ہوگا، لیکن وہ انسان جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کن لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا، جتنا علم ان کے پاس ہوگا اتنا ان کا اللہ کے ہاں مقام بڑھا۔ دنیا کی نظر میں بھی جتنا جس کے پاس علم ہوتا ہے لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، جتنا زیادہ علم ہوتا ہے لوگ اس کو اتنا اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، لوگ اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے کرتے ہیں، اللہ کیسے آپ کے درجات کو بلند کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جن رستوں پر چلتا ہے، اللہ ان رستوں کو جنت کے رستے بنا دیتا ہے۔ آپ جن رستوں پر چل کر آئے، آپ اس نیت سے اپنے گھر سے نکلے ہم مسجد میں جا رہے ہیں، درس سننے کے لیے جا رہے ہیں، ختم قرآن کا پروگرام ہے، وہاں ہم درس سنیں گے، اللہ اس کے رسول کی بات کو سنیں گے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا جن رستوں سے گزر کے آئے ہو یہ رستے دنیا کے رستے نہیں ہیں، یہ زمین کے رستے نہیں ہیں، بلکہ ان رستوں کو اللہ نے جنت کے رستے بنا دیا۔